الحمدللہ حامد و مصلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 15 ہے اور مختار النحو کی ترتیب سے سبق نمبر 25 ہے۔ مستثنیٰ کی بحث، کیونکہ منصوبات چل رہے ہیں تو مستثنیٰ کی بحث ہم نے آج پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ لغوی معنی اس کا ہوتا ہے الگ کیا ہوا۔ اصطلاحی تعریف وہ اسم ہے جو ادات استثناء یعنی حروف استثناء کے ذریعے سے ماقبل کے حکم سے خارج کر دیا جائے۔ جس سے خارج کیا گیا ہو اسے مستثنیٰ منہ ہو، اور جس کے ذریعے سے خارج کیا گیا ہو اسے ادات استثناء کہتے ہیں۔ جیسے کل شیء ہالک الا وجہہ، اس میں کل شیء مستثنیٰ منہ ہو الا ادات استثناء اور وجہہ مستثنیٰ ہے۔ ادات استثناء 8 ہیں اور وہ یہ ہیں: الا، غیرہ، سوا، حاشا، خلا، ادا، ما خلا، ما ادا۔ اس کے علاوہ کچھ سوا کی لغات ہیں: سواء، سوا، اور اس کے علاوہ حروف ادات استثناء میں لیس اور لا یکون بھی شامل ہیں، یہ بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ مستثنیٰ کی اقسام اس کی 2 قسمیں ہیں: مستثنیٰ متصل یا مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ متصل وہ ہے جو مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہو، یعنی کہ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کی جنس سے ایک ہو۔ جیسے قم اللیل الا قلیلا، اس میں اللیل مستثنیٰ منہ اور قلیلا مستثنیٰ ہے جو اللیل کی جنس سے ہے، ایک ہی جنس سے ہے۔ مستثنیٰ منقطع وہ ہے جو مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہ ہو۔ جیسے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، اس میں الملائکۃ مستثنیٰ منہ اور ابلیس جو ہے یہ مستثنیٰ ہے جو الملائکۃ کی جنس سے نہیں ہے، مختلف ہے، یعنی مستثنیٰ منہ کی جنس ہے، مختلف ہے۔ مستثنیٰ مفرغ وہ ہے جس کا مستثنیٰ منہ حذف ہو۔ مستثنیٰ غیر مفرغ وہ ہے جس کا مستثنیٰ منہ مذکور ہو۔ کلام موجب وہ ہے جس میں نفی، نہی، استفہام انکاری نہ ہو، یعنی کلام مثبت ہو۔ کلام غیر موجب وہ ہے جس میں نفی، نہی اور استفہام انکاری ہو، یعنی کلام منفی ہو۔ مستثنیٰ کا اعراب اس کی 10 ذیل صورتیں ہیں۔ اس کا میں نے جو علم النحو شائع ہوئی ہے دارالکتب السلفیہ سے، لاہور سے، اس میں نقشہ بھی ترتیب دیا ہے، مستثنیٰ کے اعراب کا نقشہ، اور الگ طور بھی انشاءاللہ جلد ہی شائع ہو جائے گا۔ مستثنیٰ کے اعراب کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی مستثنیٰ الا کے ساتھ اعراب آتا ہے تو اس کی 3 صورتیں: منصوب اور بدل اور عامل کے مطابق، اور صرف منصوب اور بدل اور عامل کے مطابق۔ تو یہ صورتیں ہیں اس کے اعراب کی۔ کبھی مجرور ہوتا ہے تو مستثنیٰ بالا پہلی صورت ہے، مستثنیٰ بلیس لا یکون ما خلا ما ادا یہ دوسری صورت ہے، مستثنیٰ بغیر سوا یہ تیسری صورت اور چوتھی صورت ہے مستثنیٰ بخلا ادا حاشا۔ پہلی صورت میں مستثنیٰ بالا کے اعراب کی 3 صورتیں ہیں: منصوب ہوگا، دوسرے نمبر پر منصوب اور بدل ہوگا، نمبر 3 عامل کے مطابق۔ منصوب ہوگا تو جب کلام مثبت تام ہو، مستثنیٰ منہ سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، جیسے ینجح التلامید الا الکسول، ینجح الا الکسول التلامید، جب کلام منفی تام ہو اور مستثنیٰ منہ سے مقدم ہو، جیسے ما جاءنی الا زیدا القوم، منصوب اور بدل، جب کلام منفی تام ہو، جیسے ما جاء القوم الا علی و الا علیا ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک۔ قرآن میں یہ آیت اسی قبیل سے ہے۔ ایک قرات میں امرأتک، امرأتک بدلیت کی بنا پر مرفوع پڑھا گیا ہے۔ تو عامل کے مطابق جب کلام منفی ناقص ہو، یعنی کلام منفی ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو،
جیسے لا تصاحب الا مؤمنن ولا یاکل طعامک الا تقی. مستثنا بلیس لا یکون ما خلا ما عدا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. مستثنا بغیر سواء مجرور ہوتا ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. تو غیر سوا اور سواء کا اعراب مستثنا باللہ والا ہوتا ہے، یعنی جو اعراب مستثنا باللہ پر آتا ہے وہ ان پر آ جاتا ہے اور مستثنا مجرور ہو جاتا ہے. مستثنا بخلا ادا حاشیہ منصوب اور مجرور دونوں طرح ہوتا ہے، کیونکہ یہ بطور فعل اور حروف جارہ دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں. جیسے کامل قوم خلا زیدن و زیدن. خلا اور ادا کے بعد مستثنا اکثر منصوب اور کبھی مجرور ہوتا ہے، جبکہ حاشیہ کے بعد اکثر مجرور اور کبھی منصوب ہوتا ہے. تو جو غیرہ ہے، غیرہ کی اصل وضع تو صفت کے لیے ہے مگر کبھی استثناء کے لیے بھی آ جاتا ہے. اسی طرح اللہ کی اصل وضع استثناء کے لیے مگر کبھی صفت کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ آیا ہے. سوالات ہیں آگے اسی کے مطابق جو ہم نے ابھی سبق پڑھا ہے وہ سوالات طلبہ خود حل کرتے ہیں. میں بتلا دیتا ہوں کون کون سے سوال ہیں. نمبر 1 مستثنا کی تعریف کریں اور اس کی اقسام بیان کریں. نمبر 2 مستثنا کن صورتوں میں بیان ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے. نمبر 3 مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق کب آتا ہے. نمبر 4 مستثنا کب مجرور ہوتا ہے. نمبر 5 کلام موجب اور غیر موجب میں کیا فرق ہے. نمبر 6 مستثنا مفرغ اور غیر مفرغ میں کیا فرق ہے. نمبر 7 جب غیرہ استثناء کے لیے ہو تو اس پر کیا اعراب آتا ہے. تمرین درج ذیل مثالوں میں سے مستثنا اور مستثنا منہ الگ الگ کریں. انا ارسلنا الی قوم مجرمین. مستثنا اور مستثنا منہ الگ الگ کرنے ہیں. الا آل لوط فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما فلا تسمع الا ہمسا ان یریدون الا فرارا ولا تقولوا علی اللہ الا الحق فهل یہلک الا القوم الفاسقون ومن یغفر الذنوب الا اللہ وما اضلنا الا المجرمون. اس کی ترکیب کرنی ہے. قم اللیل الا قلیلا مستثنا منہ میں سے مل کر مفعول بن جائے گا. لا یعلم الغیب الا اللہ. درج ذیل جملوں پر اعراب لگانا ہے. کتاب سے دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے. الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما و حدیثا اکرم بہم وارثا و موروثا حررتہ تحریرا بالغا واللہ اسأل اللہ یجعل ما علمنا علمناہ. دونوں اعراب ہیں. علینا و بالا سبحانہ و تعالی. خالی جگہ پر کرنی ہے. پھر آگے اسی طرح غلط اور صحیح والے سوال ہیں، پھر 3 جوابات والے، تو یہ کتاب سے دیکھ کر حل کیے جا سکتے ہیں. نواسخ جملہ کا بیان. نواسخ جملہ میں افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، افعال قلوب وغیرہ آتے ہیں. اور نواسخ ناسخن کی جمع ہے جس کے معنی ہے زائل کرنے والا، مٹانے والا اور ختم کرنے والا. ان سے مراد وہ افعال اور حروف ہیں جو جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا اور خبر کے حکم کو ختم کر کے اپنا حکم جاری کرتے ہیں. اس وقت مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں. جیسے واللہ غفور، اس میں لفظ اللہ مبتدا اور غفور خبر ہے. اور کان اللہ غفورا، اس میں لفظ اللہ کانا کا اسم اور غفورا کانا کی خبر ہے. کانا نے مبتدا اور خبر کے حکم کو ختم کر کے اپنا حکم جاری کر دیا. تو نواسخ جملہ افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، افعال قلوب، افعال تحویل، حروف مشبہ بالفعل، ما ولا مشبہ بالیس، لا نفی جنس، یہ 7 چیزیں ہیں. تو افعال ناقصہ سب سے پہلے ہیں سبق نمبر 26 میں. افعال ناقصہ
وہ افعال ہیں جو لازم ہونے کے باوجود صرف فاعل کے ملنے سے جملہ نہیں بنتے، بلکہ ان کے فاعل کی صفت بیان کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فاعل کو ان کا اسم اور صفت کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ ان کے اسم کے تمام احکام فاعل والے اور خبر کے تمام احکام مبتدا کی خبر والے ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ عمل یہ مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہہ دیتے ہیں۔ تعداد یہ 13 ہیں۔ کانا، سارا، اصبح، امسا، اغہا، غل، بات، ما زال، ما بارح، ما فتح، من فک، ما دام اور لیسا۔ کانا یہ اپنے اسم کے لیے خبر کو زمانہ ماضی میں ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ کبھی کانا دوام اور استمرار کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کان اللہ علیما حکیما، کان فی المدینۃ تسعۃ رہط، یہاں استمرار اور دوام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ خصوصیت کانا، کانا کے مضارع کے افعال خمسہ میں حالت جزمی یعنی کہ کانا کے مضارع مجزوم سے نون حذف کرنا جائز ہے۔ کانا کے مضارع مجزوم سے نون حذف کرنا جائز ہے جب وہ ضمیر منصوب یا ساکن کے ساتھ متصل نہ ہو، جیسے ولم اکو بغیا، اصل میں لم اکن تھا۔ اگر وہ ضمیر منصوب یا ساکن کے ساتھ متصل ہو تو نون حذف نہیں ہوگا، جیسے ان یکن ہو فلن تسلط علیہ، لم یکن الذین کفروا، پہلی مثال میں وہ ضمیر منصوب اور دوسری میں ساکن سے متصل ہے۔ خارا یہ اسم کی حالت یا صفت کی تبدیلی کے لیے آتا ہے، جیسے سارا الطین خصفا، مٹی ٹھیکرا بن گئی۔ سارا زید غنیا، زید غنی ہو گیا، حالت چینج ہو گئی۔ نوٹ: درج ذیل افعال بھی سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے آغا، رجع، استحال، عاد، ارتد، تحول، غدا، راح، انقلب، تبدل وغیرہ۔ اصبح، امسا، اغہا یہ تینوں مضمون جملہ کو اپنے اپنے وقت کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں، جیسے فاصبح فی المدینۃ خائفا، امسى الطفل باکیا، اغحى زید آکلا، غل بات، یہ دونوں مضمون جملہ کو اپنے اپنے وقت کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں، جیسے ظل قاسم باکیا، قاسم تمام دن روتا رہا۔ بات افضل نائما، افضل تمام رات سویا رہا۔ مذکورہ بالا جو پچھلے 6 ہیں افعال ناقصہ، یہ فعل کبھی سارا کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس وقت صرف تبدیلی حالت مقصود ہوتی ہے، وقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ تو آگے 11، 8، 9، 10، 11 یہ ما زال، ما بارح، ما فتح، من فکا۔ مضمون جملہ یعنی جملے کا مفہوم نکالنے کا طریقہ، یہ جو ہیں 8، 9، 10 اور 11 ما زال، ما بارح، ما فتح، من فکا، جب اس کا مضارع یزالو جو ہے نا، ما زال مضارع یزالو ہو تو ناقصہ، اور جب اس کا مضارع یزولو ہو تو یہ تامہ ہوتا ہے، جیسے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ تو یہ جو 4 ہیں ما زال، ما بارح، ما فتح، من فکا، یہ خبر کے استمرار کے لیے آتے ہیں۔ ان کے شروع میں حرف نفی لفظاً یا تقدیراً آنا ضروری ہوتا ہے، جیسے لا یزالون مختلفین، لن نبرح علیہ عاکفین، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف۔ یہ اس مثال میں تفتأ سے پہلے حرف نفی محذوف ہے۔ 12واں ہے ما دام، یہ کسی کام کا وقت متعین کرنے کے لیے آتا ہے جو اس کی خبر کے زمانے کے برابر ہو، اس لیے یہ ہمیشہ سابقہ جملے کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کے شروع میں ما مصدریہ ظرفیہ ہوتا ہے، جیسے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، ای مدت دوامی حیا۔ لیسا یہ
لئیسا اصل میں لائیسا تھا، کثرت استعمال کی وجہ سے لئیسا ہو گیا ہے۔ تو یہ لئیسا جو ہے یہ مضمون جملہ کی نفی کے لیے آتا ہے، جب اس کی خبر پر با زائدہ آئے تو وہ مجرور ہوتی ہے، جیسے الیس اللہ بکاف عبدہ۔ سوالات: افعال ناقصہ کی تعریف کریں اور ان کا عمل بتائیں، نیز یہ بھی بتائیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ کانا کے استعمال کی کتنی کئی قسمیں ہیں، وہ کون سے افعال ہیں جو سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ افعال ناقصہ میں سے کون سے افعال تامہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ما دام زید جالسا کو پورا جملہ بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ آگے 2-3 فائدے ہیں۔ افعال ناقصہ سوائے ما زال ما فاتحہ اور لیسا کے تامہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اس وقت یہ صرف فاعل پر پورے ہو جاتے ہیں، دذیل معنی کے لیے آتے ہیں۔ کانا بمانا وجیدہ، حاصلہ بمانا ثابتہ جیسے کن فیکون، سارا بمانا انتقلہ جیسے اللہ تسیر الامور ای ترجع، اصبح امساغھا بمانا داخلہ فی الصباح والمساء والضحیٰ جیسے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ غلبات بمانا نازل نہارا او لیلا جیسے غل غید۔ ما بارحہ بمانا ذہبہ جیسے لا ابرح ای لا افارق۔ انفکا بمانا افترقہ جدا ہونا جیسے انفک المسألۃ۔ دامہ بمانا باقیہ جیسے ما دامت السماوات والارض۔ فائدہ: کانا سارا اصبح امساغھا غلباتا متصرف تام ہیں، ان سے فعل ماضی مضارع اور امر تینوں کی گردانیں آتی ہیں۔ ما زال ما بارحہ ما فاتحہ منفکہ غیر متصرف ناقص ہے، ان سے صرف ماضی اور مضارع آتا ہے۔ ما دام اور لیسا غیر متصرف تام ہیں، ان سے صرف ماضی آتی ہے۔ دذیل مثالوں میں سے افعال ناقصہ اور ان کے اسم و خبر پہچانیں۔ ان اصبح ماؤکم غورا، کونوا عباد اللہ اخوانا، لیس علی الاعمی حرج، فغلت اعناقہم لہا خاضعین، لم یکن لہ کفوا احد۔ واضح ہیں افعال ناقصہ ہر ایک کے شروع میں آ رہے ہیں۔ 16واں سبق انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پڑھیں گے۔